موٹا تازہ شیطان۔ ایک مرتبہ دو شیاطین کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان خوب موٹا تازہ تھا جبکہ دوسرا دبلا پتلا تھا۔ موٹے شیطان نے دبلے شیطان سے پوچھا، بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ دبلے شیطان نے جواب دیا، میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے اور کھاتے پیتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ لیکن یار تو یہ بتا کہ تو نے یہ جان کیسے بنا رکھی ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ موٹا شیطان بولا، میں ایک ایسے غافل شخص کے اوپر مسلط ہوں جو گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں اور اس کے اوپر جانور کی طرح سوار رہتا ہوں۔ بس یہ راز ہے میری صحت مندی کا۔ دوستو، اس حکایت سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے کاموں کو شیطان کی شرارتوں اور شریک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ورنہ شیطان ہمارے ہر کام کے اندر شریک ہو جائے گا۔ شیطان کی اولاد بہت زیادہ ہے اور مختلف کاموں پر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان کی اولاد 9 طرح کی ہے۔ نمبر 1 زلیتون، یہ بازاروں میں مقرر ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑے رہتا ہے۔ نمبر 2 وسین، یہ لوگوں کو ناگہانی آفات میں مبتلا کرنے کے لیے مقرر ہے۔ نمبر 3 لکوس، یہ آتش پرستوں پر مقرر ہے۔ نمبر 4 آوان، یہ حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 5 حفاف، یہ شرابیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 6 مرہ، یہ گانے بجانے والوں پر مقرر ہے۔ نمبر 7 مصوت، یہ افواہیں عام کرنے پر مقرر ہے۔ یہ لوگوں کی زبان پر افواہیں جاری کروا دیتا ہے اور لوگ اصل حقیقت سے بے خبر رہ جاتے ہیں۔ نمبر 8 داسم، یہ گھروں میں مقرر ہے۔ اگر گھر کا مالک گھر میں داخل ہو کر نہ سلام کرے اور نہ بسم اللہ پڑھ کر قدم اندر رکھے تو یہ ان گھر والوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، حتیٰ کہ طلاق یا خلا یا مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 9 ولحان، یہ وضو، نماز اور دیگر عبادتوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام شیطانوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فاز سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔